سے واپس آ گئی تو صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ. سارے صحابہ آگے نکل گئے. جب وہ نظروں سے دور ہو گئے, نظر نہیں آ رہے, تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کوئی عائشہ نہیں کہہ رہی, اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کل لگاؤں گی. کل ہم نے یہ دوڑ لگائی, کب میں حضور سے آگے نکل گئی. کل سے میں ذرا پتلی تھی تو میں اسی تیز دن میں آگے نکل گئی. پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے لشکر سے رسا آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے یہاں تک کہ نظروں سے دور ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. تو اس میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, دوڑ لگائی تو ہمارے نبی آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گئی. تو کہا دیکھ رہے پھر آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے. کیسی خوبصورت زندگی ہوئی. دین صرف اسی کا نام تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, پگڑی باندھ لی, پچیلا لگا لیا اور مسجد میں ٹائم دے دیا. گھر کا دین کون سا ہوگا؟ دیکھو تمہیں دو روایتیں سناتا ہوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف. ایک ہی رسی کے بارے میں دو باتیں بالکل مختلف. ہندو نبی حالات سے حضرت امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان, اللہ کے نبی ہر وقت فکر میں اور ہر وقت غمگین. یہ ہند بن ابی حالہ کی روایت, صحیح روایت کہ امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ ماموں ہند بن ابی حالہ, ہند یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں, ابو حالہ پہلے خامن, دوسرے خامن لیکن حالہ اس کے بیٹے ہیں, اس لیے ان کو ماموں کہا کرتے تھے امام حسن حسین وغیرہ. تو وہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو کہا بیٹا اللہ کے رسول ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے. اب دوسری بات سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کان ضحاکن بسامن, اللہ کے نبی بڑے ہنسنے والے تھے, بڑے مزاح کرنے والے تھے, بڑا بھی جی لگانے والے تھے. ضحاکن بسامن, چہرہ ہر وقت خوش, چہرہ کھلا ہوا, چہرہ کھلا ہوا, چہرہ ہنستا ہوا, مسکراتے ہوئے, ہنسی مزاح کرتے ہوئے. اب بتاؤ, ایک روایت کہہ رہی ہے ہر وقت ہنستے ہوئے, دوسری روایت کہہ رہی ہے ہر وقت غمگین ہے. ایک ہستی کے دو روپ ہیں. ایک روپ گھر کا ہے جس میں آپ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, ایک روپ بازار کا باہر کا ہے جس میں آپ سنجیدہ ہیں غمگین ہیں. جب آپ گھر میں آتے ہیں تو وہ روپ باہر, وہ کپڑے باہر اتار دیتے ہیں اور گھر آ کر وہ لباس پہنتے ہیں جو گھر والوں کی ضرورت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا اللہ پاک نے کمال کیا ہے میاں بیوی کے آپس کے جوڑ کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. انتہا یعنی اس کو اچھی طرح تعبیر کرنے کے لیے اردو زبان میں زور لگانا پڑے گا, زور جو میرے پاس ہے نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو. عورت کا ذکر پہلے کیا, تمہارا ذکر بعد میں کیا. ہن لباس لکم, یہ تمہارا لباس ہیں. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ زینت پیدا ہوتی. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی سردی سے بچاؤ ہوتا ہے. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان معاشرے میں بیٹھ سکتا ہے, مجلس میں بیٹھ سکتا ہے. اور پتہ نہیں اس میں کتنے اشارات چھپے ہوئے ہیں. لباس, لفظ لباس بتانا یہ تھا کہ آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہو. اپنا کرتا کبھی پھاڑا, کبھی کوئی پاگل ہو جائے تو کرتا پھاڑتا ہے. اگر کرتے پر نشان پڑ جائے تو اگلے کو کہتے ہیں یار دیکھو تم میرا کرتا ہی خراب کر دیں. بعض اوقات تو جلدی میں ہوتے ہیں نا تو اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا پھٹ جاتا ہے تو خود افسوس ہوتا ہے یار دیکھو کرتا ہی پھٹ گیا, کرتا ہی پھٹ گیا. اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنا لباس پھاڑتا ہے تو اللہ یوں کہہ رہے تم کیسے پاگل ہو کہ اپنے کرتے کو تو حفاظت کرتے اور بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو. اور بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے ذریعہ بصیرت کی تو حفاظت کرتی ہے اور خامد کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بہترین مسلمان جو گھر والوں سے حسن سلوک کرے, جس کے گھر میں بیٹو پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ اس کے اوپر پر بچھا دیتا ہے, ماں پر بھی بیٹی پر بھی, اور جو کہتا ہے تو بھی کمزور تیری ماں بھی کمزور, جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی بن جائے.
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کی شادی کر کے ان کو گھر پہنچا دیا، اس کے بعد میں ان کا خیال رکھتا رہا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کیا، ان کا پورا خیال رکھا، مگر اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی، اس کی شادی کر دی، اس کو پروان چڑھایا، پرورش کی شادی کی، اس کو گھر پہنچایا، آپ نے وہ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہو گئے۔ جس کی بیٹی اجڑ کر باپ کے گھر میں واپس آ گئی تو اس پہ اگر باپ خرچ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو باپ اس بیٹی پر خرچ کرتا ہے۔ ہر نوعیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ تو بہترین مسلمان وہ بتائے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، جو ان کی کمی پر کو برداشت کرے، اور وہ دستور تھا عورتوں کو مارتے تھے، پھر ایسا غور کرتے تھے اور 10 شادیاں 20 شادیاں، جب چاہا طلاق دے دی، طلاق کے بعد پھر چاہا واپس کر لیا، اور طلاق دے کے بیچ میں کھڑا کر دیا، بالکل خواہ کا۔ تو اسلام نے کر حدود 3 طلاق کے بعد اگر دوبارہ قدم اٹھایا تو تیرے پر عورت حرام ہو چکی ہے۔ عورت کی عزت نفس ہے، یہ عورت کی عزت نفس ہے کہ تو 3 دفعہ اس کو کہہ چکا ہے، اب یہ تیرے قریب نہیں آ سکتی، جاؤ اپنی اس غلطی پر خود بیٹھ کر آنسو بہاؤ۔ اللہ نے آخ دیا۔ پھر چونکہ اسلام معاشرت تو آہستہ آہستہ معاشرت تو مدینے میں جا کے بیٹھی ہے، تو پھر عورتیں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں مارتے ہیں ہمارا کام ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ سب کو سخت ڈانٹا اس بات پر کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسی بدتمیزی کرتے ہو کہ ان کو مارنے لگ گیا تو جو تمہارے لیے سب کچھ اپنا قربان کر کے رکھ دیتی۔ تو قرآن نے عورت کی وراثت پہلے بیان کی، مرد کی بعد میں بیان کی۔ تو وراثت کا کھا جانا ہلاکت تو بربادی ہے۔ ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائیداد میں بیٹوں کے نام لگا دیتے، شروع سے بیٹوں کے نام لگا دیتے تاکہ موت پر بیٹیوں کو جھگڑا ہی کوئی نہ ہو۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے ان کو بڑا خوار ہوتے دیکھا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار 500-600 ایکڑ کا مالک، اور اس نے 1945-46 میں جو گھر بنایا تھا اس پر 1 لاکھ روپیہ لگایا تھا۔ اس وقت 1 لاکھ روپے اس نے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی، بیٹیوں کو نہیں دیا۔ جب بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ پھر باپ نے کہاں زندگی گزاری، اس گھوڑوں کا بڑا شوقین تھا، وہ گھوڑوں کا استبل صاف کروا کے زندگی کے 15 سال استبل میں گزارے، ٹھیک ٹھاک کر کے تھوڑی سی گزاری کی زمین اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، استبل میں زندگی گزاری، استبل میں۔ دیکھ کر ایک دانے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کچی ہے کہ پکی ہے۔ اور فرض کرو کسی کو ایسا دکھ نہیں پہنچا موت سے پہلے، قبر میں جاتے ہی پہلا جھٹکا قبر اس کو اسی کا دے گی، بدبخت بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کے آ گیا۔ جناب سے مجھے میرے اللہ نے دی، پھر میرے اللہ نے کہا بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے، اللہ کرے مثل حظ الانثیین۔ تو کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ سارے سرحد میں کوئی نہیں ہے جو بیٹیوں کو حصہ دے، اس کی دعوت دے، اس کی بات چلائے۔ جو سال بعد آیا ہوں پھر شور میں جا رہا ہوں، بہت بہنوں کو حصہ دو، بیٹیوں کو حصہ دو۔ پورے دین پر چلنے کا نام شریعت ہے، پورے دین پر چلنے کا نام اسلام ہے، پورے دین پر چلنے کا نام تبلیغ ہے۔ اگر گھر میں حسن سلوک نہیں ہے تو یہ در در پھر کے کیا سیکھ کے آیا ہے؟ اگر ماں باپ کا احترام اور عزت نہیں ہے تو اس نے مسجد میں بیٹھ کے کیا سیکھا ہے؟ اگر اس کی دکان کا ترازو صحیح نہیں ہے تو اس نے اللہ سے ماننے کا کیا سیکھا ہے؟ من اشرف لیس منا، من اشرف لیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پاک زندگی لے کر آئے جس میں ایمان کا کمال کیا ہے؟ حسن خلقک یکمل ایمانک، اخلاق بلند کر ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر عورتوں کو سمجھایا، ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا خامند